أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون صدق الله العظيم 23واں پارہ سورہ الصافات شریفہ کی آیت نمبر 35 اور 36 آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں مسئلہ الہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کی اہمیت معلوم ہو اور پھر لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اس پر ایمان لایا جا سکے۔ یہ جملہ نہایت مختصر ہے مگر پوری کائنات کا مرکز و محور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام ادیان کا، تمام آسمانی کتابوں کا، تمام آسمانی وحی کا خلاصہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جنت اور جہنم کا معیار اسی کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متفکر بیٹھے تھے، جن پر حضرت عمر کا گزر ہوا، انہوں نے سلام کیا۔ حضرت عمر کے سلام کا جواب حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت لگائی صدیق اکبر کی عدالت میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے پوچھا۔ حضرت عثمان غنی نے لا علمی کا عذر پیش کیا، مجھے کوئی معلوم نہیں کون آیا، سلام کیا، میں ایک سوچ میں ہوں، ایک فکر میں ہوں کہ جب سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکا ہوں کہ میری نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، عثمان آپ سلام کا جواب دیا کرو، کوئی بھی سلام کرتا ہے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اور باقی رہ گیا یہ سوال، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التی عرضتها علی عمی فہی لہ نجات، جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، جو شخص بھی اس کلمے کو قبول کرے گا دل و جان سے تو وہی کلمہ اس کے لیے باعث نجات ہے۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ فانی احاج لک عند اللہ، آپ پڑھو لا الہ الا اللہ، میرے کان میں پڑھ دو تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کل جھگڑا کر سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ میرے کان میں پڑھا تھا، میں اس کا گواہ ہوں۔ تو وہ کلمہ کون سا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ۔ چچا تو نہ پڑھ سکے لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جنت اور جہنم کا معیار یہی کلمہ ہے۔ دل سے جس نے اس کلمے کو قبول کر لیا وہ یقیناً جنت میں جائے۔ تو سب سے پہلے اس کلمے کی اہمیت کو سمجھیں کہ کتنا اہم ہے یہ کلمہ۔
اس کے لیے میں ایک دو عنوانات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تو آپ کو اس کلمے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد میں اصل میں اس کلمے کے معنی اور مفہوم کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں جو لفظ الہ ہے، اس کا جو معنی ہم کرتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس معبود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یا ہم کہتے ہیں نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، تو عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ لیکن اس سے قبل آپ اس کلمے کی اہمیت کو سمجھیں کہ اتنا محترم شان کلمہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ رہا ہے۔ اس پر میں دو آیات بینات اجمالاً آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت پارہ نمبر 14 سورہ النحل آیت کا نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پکی بات ہے ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جس کو یہ پیغام دیا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی۔ ہر امت میں ایک رسول بھیج کر اس کو یہ پیغام دیا گیا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ عبادت کرو۔ اس کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں۔ دوسری آیت 17واں پارہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ میرے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی ہوئی، تو ہر پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا ہوا جی؟ یہی مسئلہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دو آیتیں تو مختصراً اجمالاً یہ بیان کرتی ہیں کہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی ہے، مگر قرآن کریم کہاں کسی مسئلے کو جو اتنا اہم ہو اسے اتنا آسانی سے کہاں چھوڑتا ہے۔ کچھ انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ان پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی نقطہ ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ سورۃ اعراف 8واں پارہ آیت کا نمبر 59، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، پکی بات ہے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف، فقال یا قوم، فرمایا میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ قوم نے جواب میں کہا، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو کھلم کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ دوسرے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ اسی صورت اعراف میں آیت کا نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی ارسلنا إِلَىٰ عَادٍ، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ انہیں بھی قوم نے کہا، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ، ہم آپ کو بڑی بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، متمکنا فی خفت عقل وراسخا فیہا، ایس فارقت دین آبائک، جب سے آپ نے باپ دادے کا دین چھوڑا ہے پکے قسم کے کم عقل بن گئے ہو اور دن بدن اس میں راسخ ہوتے چلے جا رہے ہو۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 8۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا اور قوم کا جواب،
حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ بھی سورۃ اعراف کی آیت کا نمبر 73 دیکھیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تو حضرت صالح کی دعوت کا مرکزی نقطہ بھی یہی۔ آگے جاؤ، سورۃ اعراف آیت نمبر 85، 8واں پارہ۔ حضرت شعیب کی دعوت کا مرکزی نقطہ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہر پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آج وہ کیا دعوت ہوگی جس دعوت میں یہ مسئلہ موجود نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ، ابراہیم نے تو یہ مسئلہ اتنا کھول کے بیان کیا ہے، بہت زیادہ واضح کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ البتہ صرف عنوان کو سمجھانے کے لیے میں ایک ہی آیت پیش کر رہا ہوں، 20واں پارہ سورہ العنکبوت آیت کا نمبر 16 اور 17۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اور اسی سے ڈرو، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی، تم اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو، وتخلقون افکا، اور جھوٹ گڑھتے ہو۔ جناب ابراہیم کی دعوت کا مرکزی نقطہ بھی یہی۔ اب آؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول نہ کرنے کا عذر پیش کیا تھا۔ قالوا للنبی الست تعلم، نبی کریم سے کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے، ان یعقوب علیہ السلام لما مات، جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے، اوصى بنیہ بالیہودیۃ، وہ اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کر کے گئے تھے، اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، ام کنتم شہداء، اب منقطعہ ہے، بمعنی بل اضرابیہ، اور یہ استفہام انکاری ہے، مطلب ہے نہیں نہیں تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ام کنتم شہداء، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پہ موت طاری ہوئی، تم تو تھے ہی نہیں۔ اس وقت کون تھا؟ اللہ موجود تھا اور اللہ گواہی پیش کر رہا ہے۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے عذر و امتحان فرمایا تھا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، تو سب بیٹوں نے کہا نعبد الہک، یہ سعادت مند فرزند تھے، نعبد الہک، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے۔ اب یہاں سے کوئی یہ سمجھے کہ شاید تقلید آبائی کی طرف اشارہ ہے کہ باپ دادے کا الہ، فرمایا نہیں، الہا واحدا، ایک ہی الہ، سب کا الہ ایک تھا۔ وہ باپ دادا جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہو، اس باپ دادے کی اتباع کی جائے گی، اور جو باپ دادا اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتا ہو، اس باپ دادے کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کس کی پوجا کرو گے؟ فرمایا اللہ کی عبادت کریں گے۔
جو ایک الہ ہے۔ آپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سعادت مند بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ الگ سے بیان کیا گیا۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 39 اور 40، یا صاحب السجن، قید خانے کے لوگ آئے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، فرمایا ابھی کھانا آپ کا نہیں پہنچا ہوگا کہ میں آپ کو آپ کی تعبیر بتا دوں گا، اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے، لیکن اس سے پہلے جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے وہ بنیادی مقصد میرا، وہ پہلے آپ سماعت فرما لو۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں عبادت کرتے ہو تم مگر اللہ کے سوا ناموں کی، سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ کو تم نے نام دے رکھے ہیں، کچھ کو تمہارے آبا و اجداد نے دے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی معبودیت کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو معلوم ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی توحید پر قائم رہنے کی، اور بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ بھی یہی رہا۔ ارباب متفرقون، بہت سارے الہ اور معبود بہتر ہیں، رب بہتر ہے یا ایک اللہ رب بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ مختصر کر کے میں دکھا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کی آیت کا نمبر 14 ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کر کے وہاں سے تشریف لا رہے تھے، اپنی بیوی حضرت صفورہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، راستہ بھول گئے، بیوی سے کہتے ہیں امکثی، آپ یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ھدی، وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے درخت کے اوپر، میں وہاں سے یا تو آگ لے آؤں گا چنگاری تاکہ ہمیں راستہ معلوم ہو سکے، یا وہاں کوئی آگ جلانے والا ہوگا تو اس سے میں راستہ پوچھ کے آ جاتا ہوں۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو اللہ کی رحمتوں کی تجلیاں اس درخت پہ ہو رہی تھی۔ فرمایا اننی انا اللہ، میں تو اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرو۔ دیکھا جی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ حافظ بعد التوحید علی، سب سے پہلے توحید اور توحید کے بعد نمازوں کی محافظت۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 11 صفحہ 177۔ اقم الصلاۃ لذکری، حافظ بعد التوحید علی الصلاۃ، وہ توحید کس کام کی؟ جس توحید کے قبول کرنے کے بعد نمازوں کی پاسداری نہ ہو، جی نماز کی حفاظت نہ ہو۔ تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو کیسے نبھایا، یہ پھر انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا جب وہ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور جس طرح اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، وہ آیات اس تفصیل میں آئیں گی۔ لیکن فی الحال آپ اس چیز کو سمجھیے کہ یہ عنوان ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ جو تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اس لیے یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ قرآن نے ذکر کیا ہے، 6واں پارہ سورۃ مائدہ آیت کا نمبر 72۔ لقد کفر الذین قالوا، پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تو وہی عیسیٰ ابن مریم ہی ہے۔ حالانکہ وقال المسیح، خود مسیح علیہ السلام فرما گئے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو معلوم ہوا تمام انبیاء علیہ السلام کا دعوت کا مرکزی نقطہ جو تھا وہ یہی مسئلہ الہ تھا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ
کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا، اور یہ بھی ذکر ہوگا تمام انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اپنی قوم کے ساتھ کس مسئلے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور یہ عنوان بھی آئے گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قوم کا اختلاف تھا وہ بھی اسی مسئلہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تھا۔ یہ چار عنوانات اس لا الہ الا اللہ کی اہمیت کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنا محتم شان مسئلہ ہے، جس کو سمجھنا کتنا اہم ہے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری دعوت میں سے یہ توحید کا جو پیرایا ہے وہ نکل چکا ہے، اور ہم قصے اور کہانیاں اور اپنے بزرگوں کے اقوال، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس میں لگ گئے، اور جو مرکزی دعوت ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام پہ فتوے بھی لگے اور ان پر اتہام بازی بھی ہوتی رہی، جی، مگر آج اس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ اس کو ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ جب یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو سمجھنا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دروس چلیں گے انشاءاللہ العزیز نمبر وائز، آپ نے بھی اس کو جو ہے وہ نمبر وائز سننا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔